خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں انل واشنگٹن آپ سے مخاطب ہوں۔ اے میرے عزیزو، آج ہم کتاب مقدس کی روشنی میں جس ٹاپک پر بات کرنے کو ہیں، جس عنوان اور جس مضمون پر ہم آج بیان کریں گے، وہ ہے ٹیمپرامنٹ، یعنی مزاج۔ اے میرے عزیزو، جب ہم رومیو 7 باب اور اس کی 15 سے 25ویں آیات تک ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ایک خوبصورت پیغام ملتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ رومیو 7 باب اور اس کی 15 سے 25ویں آیت کی تلاوت کریں اور از خود اپنے مزاج کے متعلق اپنی رائے قائم کریں، تاکہ جو بھی میں آپ سے آج مزاج ٹیمپرامنٹ کو لے کر بیان کروں گا، آپ از خود اس بات کو جانچ سکیں، اس بات کا فیصلہ کر سکیں کہ آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کیسا مزاج رکھتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، گناہ انسان کے دلوں پر راج کرتا ہے، حکمرانی کرتا ہے۔ یہ ایک اندرونی کشمکش ہے، ایک جنگ ہے، خواہ وہ ایماندار، بپتسمہ یافتہ، روحانی طور پر ہی بالغ کیوں نہ ہو، یہ جنگ، یہ کشمکش جو ہے اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ راست بازی سے ہر شخص جینا چاہتا ہے، اور خاص طور پر ایماندار وہ راست بازی سے جینا چاہتا ہے، مگر گناہ اس کے اندر سے پنپتا ہے۔ پالوس بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ ہر انسان گناہ نہیں کرنا چاہتا، مگر اس کا مزاج، اس کا ٹیمپرامنٹ گناہ میں گرا ہوا ہے یا گھیرا ہوا ہے۔ یعنی ہر شخص میں اختلاف اس کے مزاج میں پایا جاتا ہے۔ جو اس کے مزاج کو رویے سے ظاہر کرتا ہے، وہی اس کی شخصیت بنتا ہے، کہلاتا ہے، اور اس کی شخصیت وہی ہوتی ہے۔ دراصل یہ اختلاف آپ کی روح میں پایا جاتا ہے، جو بات چیت، گفتگو، برتاؤ، ماحول اور آپ کی سوچ سے وابستہ ہوتا ہے۔ روح میں جب یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو روح کی تربیت سے اس شخص کا مزاج بہتر کیا جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے، مگر یہ لازم جز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ایک ہی سکول میں 2 بچے پڑھ رہے ہوں، وہ ایک طرح کی تعلیم لے رہے ہوں، وہ ایک جیسے ماحول میں ہو، وہ ایک ہی ماں باپ کی پرورش میں پلے بڑھے ہوں، لیکن تو بھی ہم دیکھیں گے کہ ان کے اندر جو ہے، ان کی روح میں، ان کی سوچ میں جو ہے، ہمیں اختلاف یا کشمکش نظر آئے گی۔ یہ کشمکش رویے سے ظاہر ہو کر یہ کشمکش جو ہے وہ آپ کے رویے سے ظاہر ہو کر جو ہے وہ ناروا سلوک جو ہے کے طور پر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ بائبل مقدس میں جب ہم پہلا تسنیکیوں 5 باب اور اس کی 23ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں ہمیں روح، جان اور جسم کا ذکر ملتا ہے، اور جب ہم وہاں آیات مقدسہ کو پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے روح، جان اور جسم پر گناہ کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اسے بے عیب طور پر محفوظ رکھنا ہے۔ پیدائش 2 باب اور اس کی 7ویں آیت کے مطابق جو روح ہمارے اندر ہے وہ دراصل خدا کا مزاج ہے، ٹیمپرامنٹ ہے، ٹیمپرامنٹ آف گاڈ، جو دل، جذبات، فیصلہ، مرضی سے منسلک ہیں۔
جو دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک روح اور ایک اخلاق۔ یوحنا 4 باب اور اس کی 24ویں آیت کے مطابق خدا روح ہے، جس کا رویہ مزاج نظر نہیں آتا مگر اخلاق سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی آپ کی بات چیت، رویہ، الفاظ یہ فیصلہ کرتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا مزاج ٹیمپرامنٹ آف گاڈ ہے کہ نہیں، کیونکہ روح کو کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن اخلاق اسے ظاہر کرتا ہے۔ بائبل میں مزاج ایک اندرونی روپ سنگھار ہے، میک اپ ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق آپ کا مزاج آپ کی پروفائل ہوتا ہے جو روح سے آتا ہے۔ مرکز 8 باب اور اس کی 36ویں اور 37ویں آیت کے مطابق انسان کو کیا فائدہ کہ وہ ساری دنیا حاصل کر لے مگر جان جو ہے اسے کھو دے۔ اسی لیے مزاج کی حفاظت کی اشد ضرورت ہے۔ افسیوں 2 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت۔ قائن اور حابل ایک استاد اور ایک خدا کے ماننے والے تھے، مگر خدا کا مزاج حابل تھا جبکہ قائن شیطان کے مزاج کا حامل۔ اسی طرح آپ اپنے روحانی استاد کی دیکھ ریکھ میں رہ کر بھی آپ خدا کے مزاج سے عاری ہو سکتے ہیں۔ آپ دوسروں کی شکست پر خوش ہو سکتے ہیں، آپ غصہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو رتبے میں بلند ظاہر کرنے کے لیے آپ دوسروں کو گرا سکتے ہیں، آپ دوسروں کو آزمائش میں ڈال سکتے ہیں، اور اس بات میں آپ اخلاقی طور پر آپ قاتل بن سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ہم سموئیل اور اسماعیل اور اسحاق کے متعلق پڑھتے ہیں، یعقوب اور عیسو کے متعلق پڑھتے ہیں۔ آپ کا مزاج یعنی ٹیمپرامنٹ آپ کے روحانی خاندان کے اندر یا باہر ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور جو باہر ہوتے ہیں ان کے مزاج میں تناؤ یعنی لوز ٹیمپرامنٹ نظر آتا ہے، یعنی معتدل مزاجی سے وہ خالی اور عاری نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ مزاج کا تعلق آپ کی روح سے ہے، روح کا تعلق آپ کے ماخذ سے ہے، اور وہی آپ کی شخصیت، مزاج، رویے اور الفاظ ہیں، یعنی اخلاق۔ رومیو 3 باب اس کی 23ویں آیت کے مطابق خدا کا جلال آپ کے مزاج سے منسلک ہے۔ آپ مزاج میں گناہگار ہیں، قاتل ہیں، یا ٹھوکر کا باعث، یا آگے نکلنے کے لیے گرانے والے، یہ آپ از خود نوٹس لیں۔ یوحنا 3 باب 3 آیت کے مطابق آپ گناہ کے تخم یعنی ابلیس کے فرزند کہلانے سے بہتر آپ خدا کے ٹیمپرامنٹ کو اپنائیں اور اسے موقع دیں اور ظاہر کریں کہ آپ ابراہیم کے گھر اسحاق اور اسحاق کے گھر یعقوب کے کہلانے والے وہ بیٹے ہیں۔ ابلیس کے فرزند کہلانے والے اپنی مزاج یعنی فطری خرابی سے لاحق ہوتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 13ویں آیت کے مطابق آپ نے ایک روح پایا جو رتبے کو نہیں بلکہ ایک ہونے اور ایک کرنے کو ترجیح دیتا ہے، یعنی روح القدس، اور ایسا مزاج رکھو جیسا مزاج مسیح کا تھا۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور 17ویں آیت کے مطابق آپ ابتری کی روح سے آزاد ہو کر مفاہمت کی روح کو حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب 18ویں آیت کے مطابق آپ روح القدس یعنی درست خاندان کے مذبح سے منسلک ہو جاتے ہیں۔
جو میل جول اور میل ملاپ کو پسند کرتا ہے۔ افسیوں 2 باب اور اس کی 18ویں آیت، یعنی مذبح جو باپ کا ہے اس ماخذ سے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ رومیو 8 باب 9 آیت کے مطابق ہماری پہچان ہوتی ہے کہ ہم جسمانی ہیں یا روحانی۔ تو اے میرے عزیزو، اگر آپ اس بیان کو سننے کے بعد، کلام کو سننے کے بعد، کلام خداوندی کو سننے کے بعد اگر آپ اپنے مزاج میں اپنے آپ کو گھر سے باہر پاتے ہیں تو یہ آیات آپ ضرور تلاوت کیجیے گا۔ یہ خدا کے ساتھ باطنی سکونت میں آپ کو مدد فراہم کریں گی، جس میں رومیو 6 باب اور اس کی 11ویں آیت، پہلا یوحنا 1 باب 9 آیت، رومیو 8 باب 26 سے 28 آیت اور کلسیوں 3 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اور اگر آپ ان آیات کو پڑھنے کے بعد آپ خدا کے ساتھ باطنی سکونت میں خود کو محسوس کرتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں تو ان آیات مقدسہ کی بھی ضرور تلاوت کیجیے گا۔ یہ آیات آپ کو گناہ پر قابو پانے میں مدد فراہم کریں گی۔ رومیو 7 باب 17ویں آیت، پہلا یوحنا 5 باب 4 آیت، پہلا تھسلنیکیوں 4 باب 10ویں آیت، پہلا پطرس 3 باب 1 آیت، دوسرا پطرس 3 باب 18ویں آیت، دوسرا تیموتھیوس 2 باب 15ویں آیت، اعمال 1 باب 8 آیت اور پہلا تھسلنیکیوں 5 باب 17ویں آیت۔ تو اے میرے عزیزو، میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ جب آپ اس بیان کو سنیں گے، آج کے کلام کو سنیں گے، تو اس کے بعد نہ صرف آپ کو یہ مدد فراہم ہوگی کہ آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کا ماخذ کون ہے، آپ کے اندر جو مزاج ہے وہ کس کا ہے، آپ کے رویہ، آپ کے الفاظوں کا چناؤ، یہ بات آپ پر ظاہر کرے گا کہ آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ابتری کا خدا نہیں ہے بلکہ وہ باہمی میل جول اور میل ملاپ کو پسند کرتا ہے۔